والذین هم للزکاة فاعلون۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب مال کو خرچ کرتے ہیں تو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس سے اپنی ذات کا تزکیہ ہو، اپنی ذات کا تزکیہ کرتے ہیں مال کو خرچ کر کے، کیونکہ انسان کے لیے دو چیزیں بہت قیمتی ہیں، ایک اس کی جان، ایک اس کا مال۔ یہ دو چیزیں وہ وہاں لگائے گا جہاں اس کو بہت ضروری سمجھے گا، اور مال سے کیونکہ ایک فطری محبت بھی ہے، جان سے فطری محبت بھی ہے، تو اپنا مال کسی کو دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے اندر، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور قرآن میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال خرید لیے ہیں، کس چیز کے عوض؟ اپنی بہترین تخلیق جنت کے عوض۔ تو صرف جان ہی نہیں مانگی، مال بھی مانگا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو پسند ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں اسی لیے تو یہ بات چلتی ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ ہاں، یہ ایسے ہی نہیں، یہ سننے میں مذاق لگتا ہے لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ نے صفت اپنے کامیاب بندوں کی فرمائی وہ یہ کہ وہ جہاں اپنے مال کو اپنے پر خرچ کرتے ہیں وہاں اوروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پیسے کے اندر میرے اقربا کا حصہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پیسے میں میرے ہمسایوں کا بھی حصہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مال میں میرے دوستوں کا بھی حصہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مال کے اندر غربا کا حصہ ہے، مساکین کا حصہ ہے، اس میں یتامہ کا حصہ ہے۔ جو اپنے مال کو 6 طرح سے خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اپنے اوپر، عزیز و اقربا پر، والدین پر، جو غربا ہیں ان پر، جن کی گردنیں پھنسی ہیں ان پر، اور اللہ کے راستے میں۔ جو اپنے مال کو اس 6 طرح سے خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ حیا کے پیکر ہوتے ہیں، بے حیائی کی کسی کام کو نہیں کرتے، ان کی آنکھ ادھر ادھر نہیں پھرتی، ان کے کان فضول بکواس نہیں سنتے، ان کی زبان سے کوئی بے حیائی کا جملہ نہیں نکلتا، ان کا دماغ کوئی بے حیائی کی بات نہیں سوچتا۔ کوئی نامحرم سامنے آئے، اسی وقت آپ نے نظریں جھکا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسی لمحے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، اور اللہ رب العزت ایمان کی ایسی حلاوت نصیب فرمائے گا دل کے اندر کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس حلاوت کو محسوس کریں گے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اب ذرا مشکل ہوتی جا رہی ہے بات، پرچہ تھوڑا مشکل ہے، ڈیفیکلٹ کوشچنز آگے آ گئے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جب کوئی امانت ان کو دی جاتی ہے وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کوئی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، آپ کسی علاقے کے میئر ہیں، یا آپ کو کسی علاقے کے ناظم ہیں، یا آپ کو کوئی کسی علاقے کے منسٹر ہیں، آپ کو پیسہ دیا گیا ہے کہ یہ پیسہ یہاں خرچ ہوگا، اس کی ایک ایک پائی آپ نے وہاں خرچ کی، اس کو امانت سمجھا۔ جب لوگ امانتوں کو ہڑپ کرنے لگیں گے تو پھر ایسی آفات اور آندھیاں آئیں گی میرے عزیز دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ ہاں، پھر جس قوم میں امانت ہڑپ کی جاتی ہے وہ قوم اس کے دشمنوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں۔ ہاں، اور لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جب وہ اپنی زبان سے کسی بات کو کہتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک چیز جو میں نے بہت نوٹ کی ہے، جو بڑے دکھ سے اور تکلیف سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ جب آپ ویسٹرن کنٹریز میں کبھی جائیں، آپ یقین کریے ان کے ہاں سب سے بڑا جرم جھوٹ بولنا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان بخیل تو ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن
मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। आप यकीन करो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये चीज़ आपको बदरजा अतम नज़र आएगी। हमारा सफ़र हुआ न्यूजीलैंड में, वहाँ पर तो वहाँ के साथी लोग हमारे बता रहे थे, वहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। वहाँ अगर आप किसी को कोई बात कहते हैं, वो उस बात को वो मनोअन कबूल कर लेता है कि यार ये झूठ नहीं बोल सकता, सामने वाला मेरे से झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, ऐसी कौमों को अल्लाह उरूज देते हैं, बगैर हथियारों के उरूज देते हैं। वरना दुनिया के हथियार जमा कर लो, अगर मेरे दोस्तों वो सिफात नहीं है जो अल्लाह को मतलूब हैं, तो सारी दुनिया के असबाब रखने के बावजूद अल्लाह सारे आलम में जलील करके दिखाएंगे। हाँ, क्योंकि इज्जत और जिल्लत तो उसके हाथ के अंदर है। हाँ, इज्जत और जिल्लत का ताल्लुक असबाब से थोड़ी है, इज्जत और जिल्लत का ताल्लुक तो अंदरूनी सिफात से है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मोमिनीन ना तो अमानतों को हड़प करते हैं मिनिस्टर, नाजिम या गवर्नर बनने के बाद, ना वो इनको हड़प करते हैं, ये इनको उनकी जगह पर पहुंचाते हैं, और ना अपने बोल से फिरते हैं। जब एक बात कर दी तो उस पर कायम